سورج کی روشنی وال کلاک سے ٹکراتی کمرے میں داخل ہوئی. زا کے چہرے پر پڑی نظر وہ آنکھوں پر جبنش دے کر اٹھتا ہور کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی. زامل کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی. آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور ہلکا سا قسمسائی. زامل اپنے ہونٹ اس کے کام کے قریب لایا. مارنن جان وہ گھمبیر لہجے میں اسے مسکرا کر کہنے لگا. جس پر ہور نے فوراً آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہور اسے دیکھ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر زامل کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ آئی. خود تو آئی تھی. میرے پاس ڈر سے یاد آیا. زامل اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے شرارت سے کہنے لگا جس پر ہور اسے غصے سے دیکھنے لگی. زبردستی کھینچ کر اپنے پاس لایا تھا. تم مجھے ہونا. وہ منہ بنا کر اسے کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی. جب زامل نے کلائی پکڑ کر اپنے قریب کھینچا ہور اسے دیکھنے لگ گئی. جو بھی ہو میرا فائدہ ہو گیا. میں بہت سکون سے سگا مسز وہ اسے مسکراتے ہوئے جان کر بولتا غصہ دلانے لگا اور اس سے ہاتھ چھڑواتا منہ بگاڑ کر چلی گئی. زامل اس کے چہرے کے اظہارات پر مسکرا دیا. خیریت ہے؟ ہاجرہ بیگم آج کل بہت گھبرائی ہوئی رہتی ہو. حاکم چودھری اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگے جس پر ہاجرہ بیگم سمیت دراب چودھری نے انہیں دیکھا. نہیں تو ابا جان بس ہور نے جو کیا اس کے بعد مجھے شرمندگی سی ہوتی ہے. ہاجرہ بیگم گھبراتے ہوئے حاکم چودھری کو جواب دینے لگی جس پر حاکم چودھری خاموش ہو گئے. ازقا نے ہاجرہ بیگم کو دیکھا. سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے. ہاجرہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی. ازقا بھی ان کے پیچھے آئی. آپ ٹھیک ہے نا تائی؟ ازقا ہاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے فکرمند سی پوچھنے لگی. ہاجرہ بیگم نے اسے دیکھا. ہاں میری بچی تم فکر نہ کرو. وہ اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگی. ازقا اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دی. دراب چودھری تمہاری اصلیت کیسے سب کے سامنے؟ ہاجرہ بیگم اداسی سے خود سے حکام ہو کر چیزیں سویخ کر بولی. اور میرا ایک دوست آ رہا ہے. تم نیچے نہیں آؤ گی؟ زامل بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے لفظوں پر زور دیتا اسے بولا. اور اسے دیکھنے لگی. کیوں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے؟ اور فوراً سے اس سے سوال کرنے لگی. زامل نے اسے دیکھا. آج ہلکی دفعہ مجھے بیوی لگی ہو. زامل لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے کہنے لگا. ہور نے گھور کر اسے دیکھا ہے. میرا ایک دوست. بس تم نے نیچے نہیں آنا ہو کہ؟ زامل اسے کہتا ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا. اسے جاتا دیکھنے لگ گئے. ایسا بھی کون ہے؟ وہ خود سے پریشانی سے سوال کرتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی. وہ کچھ دیر فون استعمال کرتی رہی. جب فون استعمال کر کے وہ تھک گئی تو ٹہلنے لگی. وہ کمرے میں 1 گھنٹے سے مسلسل اکیلی تھی. اسے بھی کوفت سی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ نیچے نہیں جا سکتی تھی. اچانک اسے پیاس لگی. نظر جگ پر گئی مگر وہ خالی تھا. اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور خود سے بولتی جگ کہتی نیچے کی طرف قدم بڑھا گئی. زامل اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا. تبھی اس کے دوست کی نظر ہور پر گئی. اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی. ارے یہ کون ہے؟ زامل کے دوست نے فوراً سے پوچھا. ہور کے بڑھتے قدم رکھے زامل نے گردن موڑ کر دیکھا تو ہور تھی. زامل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. میری وائف. زامل ہور پر سرد نگاہیں گاڑے اسے سخت لہجے میں جواب دینے لگا. ہور زامل کو دیکھنے لگی. اوہ اتنی حسین بھابھی اسلام. و زامل کا دوست ماس کھڑا ہوتا ہو کو غلیظ نظروں سے دیکھتا ہو ابھی بول رہا. جب زامل نے فورا کو مخاطب کیا اوپر جاؤ. زامل سرد لہجے میں آواز دھیمی رکھے اسے بولا. ہور خاموشی سے اوپر چلی گئی. زامل کی سرد نگاہیں اسے ڈرا گئی. زبان سنبھال کر بات سمجھا. بیوی ہے میری. زامل ہور کے جاتے ہی اٹھتا اس کا گریبان پکڑے سخت لہجے میں کہنے لگا. یار اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ شعیر کر. اس کا دوست کمیگی سے بولنے لگا. زامل نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا. اور صرف زامل کی ہے سمجھا عزت ہے میری. تیری جان لے لو نکل جا. ماز کی بات سے زامل کا دماغ آؤٹ ہوا. وہ خود پر قابو نہ پاتا چیخ کر بولا. اور اس کے چیخنے کی آواز سن کر گھبرائی اور زامل کا دوست غصے سے چلا گیا. زامل اوپر کی جانب بھاری بھاری قدم اٹھائے بڑھ گیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نواز شہریار کو یونیورسٹی کے باہر موجود دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگی. میں نے سوچا تم نے اپنی دوست سے ملنا ہوگا. شہریار مسکراتے ہوئے کہنے لگا. نواز گھور کر اسے دیکھنے لگی. جی نہیں مجھے جب ملنا ہوگا میں بتا دوں گی. نواز اسے جواب دے کر کہتے ساتھ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھ گئی. شہریار اس کے پیچھے آیا. نواز اسے دیکھنے لگی. پیچھا کیوں کر رہے ہو میرا؟ نواز فوراً سے غصے سے کہنے لگی. شہریار اس کے ہمراہ چلنے لگا. لو اب ٹھیک ہے. شہریار فوراً سے اسے بولا. نواز اسے دیکھنے لگی. اب ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ وہ فوراً اس سے پوچھنے لگا جس پر شہریار نے اسے دیکھا. عجیب لڑکی ہو. پیچھے چلو تو مسئلہ ساتھ چلو تو مسئلہ ہو. اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. نواز کے بڑھتے قدم رکھے اسے دیکھا. تم جو کرنا چاہ رہا ہے اور جو سوچ رہے ہو وہ نہ سوچو کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرا رشتہ بچپن سے ہی طے ہے. نواز اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی. شہریار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا. ہور کمرے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی. جب زامل بھاری بھاری قدم لیے کمرے میں آیا ہور کی نظر اس پر گئی. اس کے بازو پر سخت گرفت حائل کیے اپنی طرف کھینچا. اچانک اطفال پر ہور بھوک لائی تھی. منع کیا تھا میں نے تمہیں؟ زامل بازو پر گرفت مضبوط کرتا لہجے میں سرد پن لیے اسے کہنے لگا. درد ہو رہا ہے مجھے. ہور چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سجائے اسے خفگی سے کہنے لگی. اور جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس کا کیا؟ ہاں تم صرف میری ہو. کسی نامحرم کی بری نظر بھی تم پر برداشت نہیں ہے. مجھے میرا خون کھولنے لگتا ہے.
جب کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھے زامل سرد آنکھیں لیے غصے سے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لیے غرایا ہور کو ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا۔ زامل نرمی سے اس کی گردن پر جھکتا اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا اور ہور اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ سزا ہے تمہاری، آج کے بعد میری بات کو نظر انداز کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔ زامل اس کے چہرے پر نظریں ہر لفظ ہر زور دیتے اسے وارن کیے خود سے الگ کرتا چلا گیا اور غصے سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ بہت برے ہو تم، بہت زیادہ، میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی تم سے، ہو روتے ہوئے اسے جاتا دیکھ اداسی سے کر کہنے لگی۔ ایسا کہاں چھا ہے وہ کہ تمہیں مل نہیں رہا؟ ملک شہراز سرد لہجے میں ملازم سے پوچھنے لگے۔ وہ گھبرا گیا۔ صاحب پوری کوشش کرتے ہیں ہم، لیکن ہمیں نہیں مل رہے۔ وہ فوراً سے گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگا، جس پر ملک شہراز سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے کل تک وہ میرے سامنے چاہیے، اپنے دادا سے اس سے دھوکہ کیا نہیں چھوڑیں گے اسے؟ میرے لیے میرے اصول میرے پوتے کے لیے بھی وہی ہیں۔ ملک شہراز غصے سے ملازم سے بولتے ہوئے کہنے لگے، جی صاحب میں پوری کوشش کروں گا۔ ملازم فوراً سے ملک شہراز سے کہنے لگا، ملک شہراز اس کے مقابل میں آئے کوشش نہیں، مجھے ہر حال میں ملک زامل کا اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تو چاہیے۔ ملک شہراز لفظوں پر زور دیتے اسے حکم دینے والے انداز میں کہنے لگ۔ ملازم بس سر ہلا سکا اور چلا گیا۔ رات کے وقت زامل کمرے میں آیا، نظر ہور پر گئی جو فون استعمال کر رہی تھی۔ ہور کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، پھر بھی انجان رہی تھی۔ زامل اسے کچھ کہے بغیر خاموشی سے وارڈروب سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لیتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہور اسے دیکھنے لگی، اتنا بھی کیا غصہ کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہنے لگی اور نظریں دروازہ پر تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا، ہور دوبارہ فون میں لگ گئی۔ زامل کمرے سے باہر چلا گیا، ہور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ نہ کرے بات، مجھے کیا ہاں آیا بڑا ہور تب کر کہتے ساتھ فون سائڈ پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی زامل ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں آیا اور نے اسے دیکھا۔ زامل کوئی بات کیے بغیر ٹرے سامنے رکھتا دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا، اور ٹرے کو خود سے دور کرتے ہو فوراً سے کہنے لگ۔ زامل نے اسے دیکھا، زامل اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولا، ہور نے اسے دیکھا، نہیں کھاؤں گی میں۔ ہور غصے سے اسے بولی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا اور اٹھ کر اس کے سامنے آیا، نوالا بنا کر اس کے منہ ہے قریب کیا۔ ہور منہ پھیر گئی، نہیں کھاؤں گی، چلاؤ نہ مجھ پر سزا دو مجھے جیسے دے کر گئے تھے، کیوں کھلا رہے ہو؟ ہور اسے دیکھے بغیر اپنے غصہ نکالتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نارمل لہجے میں کہنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا، کل کو اگر غصہ زیادہ آئے گا تو مارو گے بھی ہے نہ؟ ہور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا، کھانا کھاؤ۔ زامل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، مجھے تم سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کھانا کھانا ہے۔ وہ اسے غصے سے کہتے ساتھ لیٹنے لگا۔ زامل نے فوراً اسے اپنے قریب کیا، کیوں سمجھ نہیں آتا تم؟ مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہے جو تمہیں دیکھے، تمہیں دیکھنے کا، سننے کا، تمہارے ساتھ رہنے کا، تمہارے قریب رہنے کا حق صرف مجھے ہے اور میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا۔ زامل ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جان تم کسی وجود کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی نہ تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں تمہارے معاملے میں بہت خود غرض بن گیا ہوں، تمہیں صرف میرے پاس رہنا ہے۔ اتنا خود غرض بن گیا ہوں کہ اپنے دادا کو بھی دھوکہ دے دیا، صرف تمہارے لیے۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ زامل اسے اپنے قریب کیے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے، اسے دیکھتے ہوئے شدت سے بتانے لگا۔ اور بس اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ تمہیں یہ سب دیکھاوا اور جھوٹ لگتا ہے، لیکن میں تمہارے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ زامل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری غلطی نہیں تھی، پیاس لگی تھی مجھے۔ اور دھیمی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، میں مر گیا تھا، ہاں مجھے آواز نہیں دے سکتی تھی۔ زامل فوراً سے اسے بولا، اور خاموشی سے نظریں جھکا گئی، اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسے نظریں جھکائے کہنے لگی۔ زامل خاموشی سے اس کے منہ کی طرف نوالا کر گیا، بولا، نہ نہیں ہوگا، اب کرو ناراضگی۔ اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی۔ زامل ہلکا سا مسکرا دیا، میرے ناراض ہونے سے تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ زامل اسے کہتے ساتھ اسے کھانا کھلانے لگا۔ اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں صرف درد پڑتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا، آئی ایم سوری، اور کانوں کی طرف ہاتھ کے جاتے ہوئے بولنے لگی۔ زامل نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلا دیا اور ہلکا سا مسکرا دی، اور نے نوالا بنایا اور اسے کھلا۔ زامل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گیا، خیریت؟ زامل نوالا کھا کر پوچھنے لگا۔ اور اسے دیکھنے لگی، اچانک اسے سب یاد آیا، چہرے کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی، میری بھوک ختم ہو گئی۔ اور اسے بولتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا، کیا ہوا جان؟ زامل اسے اچانک اٹھتا دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا، اور خاموش اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں سب بھول سکتی ہو زامل، لیکن تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ لڑکی جو آج تک روئی نہیں تھی، تم نے بہت رلایا ہے، میں اتنی آسانی سے سب نہیں بھول سکتی۔ اور نم آنکھیں لیے بولتے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ زامل جاتا دیکھنے لگا، ازقا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی زاہد کا انتظار کر رہی تھی، آج صبح سے ہی اسے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ ازقا کو آتا نظر آیا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ازقا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر زاہد نے اسے دیکھا کام میں مصروف تھا۔ زاہد اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی،
میں کھانا لگا دوں؟ ازقہ فکرمند سی اس سے پوچھنے لگی۔ زاہد نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں ازقہ، میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ تم بھی سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ زاہد اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے پیار سے کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ ازقہ بھی خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور کچھ دیر لان میں ٹہلنے کے بعد بہتر محسوس کرتی کمرے میں آئی۔ نظر زامل پر گئی جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور خاموشی سے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ بہت چاہتے ہو نا مجھے؟ اور نظریں سامنے مرکوز کیے اس سے بولی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو؟ زامل اسے فوراً جواب دینے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا۔ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ اور اسے دیکھتے ہوئے جس طرح یہ بولی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ زامل اسے دیکھتا رہ گیا۔ زامل کچھ کہے بغیر خاموشی سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا اور اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں اپنے ماما پاپا سے بہت پیار کرتا تھا، 12 سال کا تھا جب وہ ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ دادا نے تب سے ایک ہی بات ذہن میں بٹھا دی کہ میرے ماں باپ کو مارنے والے تمہارے بابا ہیں، اور میرے اندر چودھری حویلی کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ میں یہ بھی بھول گیا میں تم کتنا چاہتا ہوں، یہ بھی بھول گیا کہ اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ ایک ہی بات، ماما پاپا کے جانے کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا کھلایا پڑھایا، ہاں غلط سکھایا لیکن پیار بہت دیا۔ مجھے کبھی ماما پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے۔ میں اپنے دادا سے بہت پیار کرتا۔ ہو گئی غلطی، دی تکلیف بہت دی، جو سزا دینی ہے 2 منظور ہوگی، لیکن میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو، میں ختم ہو جاؤ گا۔ میں نے تمہیں بنایا ہے، بہت مشکل سے، ایسا نہ کرو۔ میری سانسیں تمہیں اپنے قریب محسوس کر کے چل رہی ہیں جان۔ زامل اس کے ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ہاتھ پر لب رکھ گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، ہم دونوں ایک اپنی الگ دنیا بنائیں گے، میں خوش رکھوں گا تمہیں بہت، ایک دفعہ ساتھ دے کر تو دیکھو۔ زامل ہور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہور خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنی باتوں میں کوئی جادو کیا ہوا ہے؟ ہور اسے دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکائے اس سے پوچھنے لگی۔ زامل نفی میں سر ہلا گیا۔ ہمیشہ مجھے تمہاری طرف کھینچ لیتی ہیں لیکن اس دفعہ نہیں۔ زامل ہور اسے کہتے ساتھ خاموشی سے نظریں دوسری طرف کر گئی۔ زامل اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ نظریں سامنے مرکوز کیے اسے بولی۔ زامل گود سے اٹھ گیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہور کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور چہرے پر ہاتھ رکھا۔ لائٹ بند کر دو۔ 2 منٹ تک جب زامل نے لائٹ آف نہیں کی تو ہور نے مڑے بغیر اسے بولا۔ زامل نے خاموشی سے لائٹ بند کر دی اور آنکھیں بند کر گئی۔ زامل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر کسی کو زبردستی ساتھ رکھو گے تو نہ وہ خوش رہے گا اور نہ ہی تم، اس لیے بہتر ہے اس شخص کو آزاد کر دینا چاہیے۔ زامل کو اپنی ماں کی کہی بات یاد آئی اور پھر اس نے ہور کی باتوں کے متعلق سوچا، ایک فیصلہ کرتا۔ وہ بھی دوسری طرف منہ کیے لیٹ گیا۔ شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا نوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ جہاں تمہارا رشتہ ہوا ہے، تم پسند کرتی ہو؟ شہریار اسے میسیج کرتا۔ اس کے میسیج کا ویٹ کرنے لگا نوال، جو ابھی کمرے میں فری ہو کر آئی تھی۔ نظر فون پر گئی، نوٹیفیکیشن دیکھ اس نے فون اٹھایا اور شہریار کا میسیج ریڈ کیا۔ اسے تمہیں کیا میں پسند کرتی ہوں یا نہیں؟ نوال اسے فوراً رپلائی دیتی فون بند کر گئی۔ شہریار نے فون کی بل بنتی ہی فون اٹھایا اور میسیج دیکھا۔ میرے لیے جاننا ضروری ہے، شہریار نے اسے فوراً میسیج کا جواب دیا۔ نوال نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسیج دیکھنا چاہا۔ میں تمہیں بتانا ہرگز ضروری نہیں سمجھتی، نوال نے اسے جواب دیتے ساتھ فون بند کر کے رکھ دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ منہ بنائے بولتی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی اور شہریار اس کا میسیج دیکھنے لگا۔ رات کے پہر حاجرہ بیگم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 2 بج رہی تھی۔ مجھے دادا جان کو دراب چودھری کی اصلیت بتانی ہی ہوگی، کتنا گٹھیا آدمی ہے وہ۔ حاجرہ بیگم کچن میں کھڑی بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے کے لیے مڑی۔ سامنے دراب چودھری کو دیکھتی وہ اپنی ساکت ہو گئی، سانس رک سی گئی۔ اتنی جلدی کیا ہے بھابھی؟ دراب چودھری مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ حاجرہ بیگم کا ہاتھ تھامے زبردستی اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ حاجرہ بیگم اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ چھوڑو گٹھیا انسان چھوڑو مجھے، میں ابھی اصلیت، حاجرہ بیگم اونچی آواز میں بول رہی تھی جب دراب نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا، جس پر حاجرہ بیگم اسے دیکھنے لگ گئی۔ شش خبردار، جو کچھ بتایا اگر میرے بارے میں کسی کو بتایا تو میں ازقہ کی جان لے لوں گا، اور آپ جانتی ہیں میں لے سکتا ہوں کیونکہ وہ میری اپنی اولاد نہیں ہے۔ دراب چودھری چہرے پر زہریلا مسکراہٹ سجائے انہیں ڈرانے پر مجبور کر دیا۔ آخر تم یہ سب کر کیوں رہے ہو؟ حاجرہ بیگم اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر دراب چودھری کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ابا جان کی وجہ سے ہی میری بیوی شازیہ مری تھی، نہ بدلہ تو لینا تھا، مجھے لوں گا۔ وہ چہرے پر اداسی سجائے بتاتے ساتھ ایک زوردار قہقہہ لگا گئے، جس پر حاجرہ بیگم انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس بات کو بھول جائیں اور خاموش رہے، میری نظریں آپ پر ہی ہیں۔ دراب چودھری حاجرہ بیگم کو ڈراتا کمرے سے چلا گیا۔ حاجرہ بیگم وہ منظر یاد کرتی گھبرائی لیکن ہمت پیدا کرتی وہ بیڈ سے اٹھی، دوپٹہ لیتی نیچے کی جانب احتیاط سے گئی، نظریں ارد گرد گھمائے وہ حاکم چودھری کے کمرے کی طرف بڑھی۔
ابا جان وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بند کر کے حاکم چودھری کو دیکھتی پکارنے لگی۔ ہاجرہ بیگم کو دیکھ انہوں نے فوراً ہور کی تصویر کو چھپایا۔ خیریت ہے؟ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے پریشان سے پوچھنے لگے۔ مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی۔ ہاجرہ بیگم حاکم چودھری کے پاس آتے ہوئے بتانے لگی، جس پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ بیگم نے انہیں دراب چودھری کی ایک ایک بات کو بتایا اور حاکم چودھری اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ حاکم چودھری افسردگی سے کہنے لگے۔ ہاجرہ بیگم ان کی دلی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ مجھے سچ بتانا فرض تھا، ہاجرہ بیگم کہتے ساتھ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی اور حاکم چودھری اسی طرح کمرے میں بیٹھے رہے۔ صبح ہور کی آنکھ نظر گھڑی پر ڈالی جو 8 بجا رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ نظر ڈالتی خاموشی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی، نظر زامل پر گئی جو اٹھا ہوا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ہور ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ کے سامنے آ گئی اور بالوں کو سلجھانے لگی اور مرر سے نظریں زامل پر جمائے ہوئے تھی۔ دوسری طرف وہ بھی اسی پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زامل اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ ہور نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ ہور اسے دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکائے پوچھنے لگی۔ میں تمہیں زبردستی اس رشتے میں نہیں رکھوں گا، میں تمہیں جلد آزاد کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے چہرے پر بھرپور سنجیدگی لیے اسے کہنے لگا۔ ہور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل تک تو رہا نہیں جا رہا تھا، ایک رات میں خود کو مضبوط کر لیا اتنا۔ ہور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے بولی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ چاہتی کیا ہو؟ جو کہہ رہی ہو وہ کر رہا ہوں۔ تو تم خوش نہیں ہو اور رہنا بھی نہیں چاہتی ساتھ؟ زامل اسے کھینچ کر قریب کیا، کہنے لگا۔ اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم کنفیوز ہو، تمہارا دل کہتا ہے تم میرے ساتھ رہو گے، جبکہ دماغ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تو میرے ساتھ نہ رہو۔ وہ اس پر اپنی گہری نظریں جمائے بہت قریب کیے اسے بولا۔ ہور سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقع حیران تھی، وہ سب کیسے جان لیتا تھا؟ شام تک کا وقت ہے، مجھے اپنا فیصلہ سنا دو، وہ اسے کہتے ساتھ جھٹکے سے الگ کرتا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے حویلی جانا ہے، ہور نے اسے فوراً سے بولا۔ زامل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک کام ہے، وہ کر کے پھر آتا ہوں، زامل کہتے ساتھ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہور اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اسے کیا ہوا ہے اچانک اتنا سیریس؟ کیا واقع میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ ہور زامل کی باتوں کے متعلق سوچتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ سامان لاؤ، حاکم چودھری نے ملازم سے بولا۔ ازقا، زاہد، سارم، جعفر، دراب چودھری، آدم چودھری سب پریشانی سے حاکم چودھری کو دیکھنے لگ گئے۔ کس کا سامان ابا؟ دراب چودھری فوراً سے پوچھنا ضروری سمجھنے لگے۔ اپنی زبان سے ابا مت کہو مجھے دراب چودھری۔ حاکم چودھری آنکھوں میں سرخی لیے تیز سے کہنے لگے، جس پر دراب چودھری گھبرا گیا۔ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ تمہارا اور تمہارے بیٹے کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں، تم نے پٹ پیچھے ہم پر چھڑا کھوپنا چاہا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ مجھے آج کے بعد مجھے تم اس حویلی میں نظر نہ آؤ۔ اور شازیہ بیگم کو ہم نے نہیں مارا، انہیں قتل کیا گیا تھا، جو کہ شازیہ بیگم کے اپنے باپ احسان خان نے کیا تھا۔ حاکم چودھری دراب چودھری کو دیکھتے ہوئے صفائی دینے لگے۔ نہیں حاکم چودھری، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو نہیں مارتا، آپ کو پسند نہیں تھی نہ وہ، اس لیے آپ نے کیا؟ اور اتنی آسانی سے تو میں یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ میں نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ کی زندگی عذاب بنانے کے لیے آپ کے بہترین دوست ملک شہراز سے دشمنی کروائی، آپ کے بڑے بیٹے کو مروایا، آپ سب نے مجھے تکلیف دی اور میں نے سب کو دینا چاہی اور ابھی بھی مجھے سکون نہیں ملا، اس لیے میں اس لڑکی کو موت دوں گا، کیونکہ یہ میری نہیں، ملک عاصم کی بیٹی اور ملک زامل کی سگی بہن ہے۔ دراب چودھری کہتے ساتھ گولی ازقا کے سر پر رکھ گئے اور ازقا بے یقینی سے ان سب کو دیکھنے لگے۔ داد، یہ سچ بول رہے ہیں؟ ازقا آنکھوں میں آنسو لیے حاکم چودھری سے پوچھنے لگے۔ ہاں، ملک شہراز کو بیٹیاں نہیں پسند تھیں، اس لیے وہ تمہیں مار رہے تھے پیدا ہوتے ہی، اس لیے ہم نے پھر تمہیں اس گھر میں رکھ لیا۔ حاکم چودھری نظریں جھکائے ازقا سے کہنے لگے۔ زاہد، سارم اور جعفر پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ چچا ازقا کو ورنہ میں بولی چلا دوں گا۔ زاہد اپنی گن نکال کر غصے سے کہنے لگا۔ ازقا اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ دراب چودھری نے ازقا سے گن نہیں ہٹائی اور زاہد نے اپنی گن چلا دی اور دراب چودھری کے سیدھا سینے پر جا لگی۔ ازقا گولی کی آواز پر ہوش میں آئی۔ ازقا، تم ٹھیک ہو؟ زاہد اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ازقا اس بات میں سر ہلا کر اس کے گلے لگ گئے۔ سب لوگ جگہ حیران ہو گئے تھے۔ ابا آدم ان کی طرف تیزی سے بڑھا اور پکارنے لگا، اسے ہسپتال لے جاؤ۔ حاکم چودھری دراب کو گرا دیکھ ملازموں سے کہنے لگے۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ سب لوگ پریشان سے بیٹھ گئے۔ خیریت ہے؟ زامل ڈیڑے پر آت ہی شہریار سے ملتا پوچھنے لگا، جس پر شہریار اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، شہریار زامل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ زامل حیرت زدہ سا بولا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ زامل نے فوراً اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، نوال؟ شہریار نے اسے بتایا۔ زامل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو بول دو، زامل فوراً سے اسے کہنے لگا، جس پر شہریار سر جھٹک گیا، بولا اس کا رشتہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ شہریار اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بتانے لگا۔ زامل کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ رشتہ بھجوا دے اپنا۔ زامل اسے مشورہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا، جس پر شہریار اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس کا رشتہ؟ شہریار ابھی بول رہا تھا۔ زامل نے اسے روکا۔ رشتہ بھجوا دے، اگر انکار ہوا تو زبردستی نہ کرنا، اور اگر ہاں ہوا تو فوراً نکاح کر لینا۔ وہ اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شہریار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ملک شہراز کا
جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ نظر زامل پر گئی، وہ فوراً زامل کا پیچھے کرنے لگا۔ زامل ہور کے متعلق ہوتے راستے سوچتے ہوئے اپنے گھر تک کا سفر طے کر گیا اور ملک شہراز کا آدمی زامل کو گھر کے اندر تک جاتا دیکھ کر فوراً گاڑی واپس موڑ گیا۔ زامل کمرے میں آیا، نظر ہور پر گئی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ ہور زامل اسے سوتا پا کر پاس آ کر پکارنے لگا، جس پر ہور فوراً اٹھی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بولتی کھڑی ہو گئی، چلنا ہے حویلی۔ زامل سنجیدہ لہجے لیے اس سے پوچھنے لگا، جس پر ہور اسبات میں سر ہلا گئی، میں چادر کر لوں؟ وہ کہتے ساتھ وارڈروب سے چادر لیتی اوڑھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں نیچے کی جانب بڑھے اور گھر سے باہر نکلے۔ ہور اور زامل دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ زامل نے گاڑی چلا دی۔ زامل اور ہور نے تھوڑا سا ہی راستہ طے کیا تھا کہ سامنے ملک شہراز اور اس کے آدمیوں کو دیکھ اور زامل دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ زانے گاڑی کو بریک لگائی، باہر نکل۔ ملک شہراز کے اشارے پر وہ ملک زامل گاڑی سے باہر نکلا تو ابھی وہ ہور کو چھونے ہی والا تھا۔ جب زامل نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، وہ گھوم گیا۔ خبردار جو چھوا اسے تیری جان لے لوں گا۔ زامل غصے سے آنکھوں میں سرخی لیے چلایا، جس پر وہ شخص گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے خود ہی باہر آ گئی۔ واہ ملک زامل واہ، جس دادا نے ساری زندگی تمہارا ساتھ دیا پالا، آج اس لڑکی کے لیے تم اس دادا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ ملک شہراز چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگ، جس پر ملک زامل نے انہیں دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا میں بچپن سے عشق کرتا ہوں، شادی کر دے آپ نے کی ضد کی تھی۔ زامل ملک شہراز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ ہور نے زامل کو دیکھا، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، وہ کہتے ساتھ پستول کا نشانہ ہور پر بنا گئے۔ زامل انہیں دیکھنے لگا، گولی کی آواز گونجی۔ زامل اور ہور اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے گولی ہور کو لگتی زامل آگے آ گیا اور گولی سیدھا اس کے سینے پر جا لگی۔ ہور ساکت سی زامل کو دیکھ رہی تھی۔ ملک شہراز کے ہاتھ سے گن گر گئی۔ ہور کو اپنے وجود سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے آپ جب تک میں زندہ ہوں، ہور کو ہلکی سی خروش بھی نہیں آنے دوں گا۔ زامل چہرے پر مسکراہٹ لیے ملک شہراز سے رک رک کر کہنے لگا اور لڑکھڑاتا زمین پر جا گرا۔ زامل کے گرنے پر ہور ہوش میں آئی اور چلا کر اسے پکارنے لگی، آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بنے گئے۔ زامل تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سن رہے ہو نا مجھے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ہور گٹھنوں کے بل بیٹھتی نم آنکھیں لیے چلا کر اسے بولی۔ زامل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ زامل بامشکل کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے بولا۔ ہور روتے ہوئے مسکرائی، میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں نہیں بند کرنا، تم کوئی ہے مدد کے لیے۔ ہور زامل کے بال ٹھیک کرتے ہوئے اسے بولتی چیخ کر مدد کی پکار کرنے لگی۔ ملک شہراز سامنے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے زامل کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زامل آنکھیں کھولو زامل۔ ہور اس کا وجود ہلاتے ہوئے اسے پکارنے لگی، مگر وہ آنکھیں بند کیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے ہاتھوں میں لیٹا تھا۔ زامل کی آنکھیں بند ہونے پر ہور کی سانس رک سی گئی۔ آپ انسان ہیں بھی یا نہیں، دل ہے بھی سینے میں یہاں نہیں پوتا کی حالت دیکھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں۔ ہور غصے سے ملک شہراز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ملک شہراز فوراً زامل کے پاس آئی، جلدی ہسپتال لے کر چلو اسے۔ ملک شہراز اپنے ملازموں کو چیخ کر حکم دینے لگ، سب اسبات میں سر ہلائے اور زامل کو اٹھا کر گاڑی میں لائے۔ ملک شہراز بیٹھنے ہی لگے۔ ہور نے انہیں دیکھا، میں ہوں اپنے زامل کے پاس، ہور کہتے ساتھ گاڑی میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ملک شہراز خاموشی سے آگے بیٹھ گئے۔ ہور نم آنکھوں سے زامل کو دیکھنے لگی۔